نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ حساب و کتاب کا معاملہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ امتحان کا معاملہ بہت سخت ہے۔ دنیا میں بھی امتحان کے موقع پہ، حساب و کتاب کے موقع پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ تمہارا محاسبہ ہوگا، پوچھا جائے گا، تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کی عظیم عدالت اور اس کی پوچھ گچھ، فرمائے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ، میری گرفت بہت سخت ہے۔ تو وہاں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے تو کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ان خوش نصیب لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو رات کو سوتے وقت مختصر سا عمل کر لیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ اپنا پورے دن کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے یہ دن کیسے گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ پوچھا جائے گا میں نے زندگی دی یہ کیسے گزاری۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی بھی کسی کی زندگی ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، یہ کیسے گزاری۔ ان سوال بھی بتا دیے اور اس کے باوجود جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ پھر پوچھا جائے گا تمہیں صحت دی، کیا اس کی قدر کی؟ اس صحت میں، تندرستی کے دنوں میں کیا کیا؟ کیسے اس کو ضائع تو نہیں کر دیا؟ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ پھر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی دی کیسے گزاری؟ جوانی میں کوئی اچھے بھی کام کیے یا بدماشیوں میں، غلط کاموں میں گزار دی؟ اور پھر پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمانے کے بارے میں بھی، مال کیسے جمع کیا، کیسے اکٹھا کیا، کس طرح کمائی کی اور اس کو خرچ کہاں کیا۔ یہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، کلمہ پڑھ کے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کے خلاف کریں گے تو پوچھ ہوگی، گرفت ہوگی، بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم، الحکم للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اس سرزمین کے اوپر کوئی اپنی من مانی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو حکم دے دیا اس پہ عمل کرو اور جس بات سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے تاکید کر کے بتا دیا کہ میرے پیارے محبوب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تب کامیابی ہوگی۔ اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ محاسبہ کیا کرنا ہے؟ رات کو سوتے وقت، بستر پہ لیٹتے وقت پورے دن کا محاسبہ کرنا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک یہ دن کیسے گزارا، کوئی اچھے کام کیے یا برے کام کیے۔ یہ محاسبہ تھوڑی دیر سر جھکا کے کرنا ہے، ایسے 4 یا 5 منٹ تک سر جھکا کے غور کریں۔ یہ سر جھکانا عاجزی کی علامت ہے، عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جھک کے غور اور فکر کرتا ہے کہ میرا دن عبادت میں گزرا، اللہ کے حکم کے مطابق گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزرا، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب شکر ادا کرے گا، شکر ادا کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اور اگر برائیاں نظر آئیں، غلطیاں نظر آئیں، نافرمانیاں نظر آئیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکی، ذکر نہیں ہو سکا، نماز کی پابندی نہیں ہو سکی، لوگوں کے ساتھ میں نے زیادتی کی، جھوٹ بولا، تکبر کیا، محلے والوں کے ساتھ زیادتیاں کی، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کی، اگر یہ چیزیں نظر آئیں تو استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ آج تو غلطی ہو گئی، تو معاف فرما دے، کل سے میں ایسا نہیں کروں گا، وعدہ کر لے اللہ سے۔ یہ ہے محاسبہ، اور یہ روزانہ کرنا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، محاسبہ کر لو کہ اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جو روزانہ محاسبہ اس طریقے سے کرے گا، استغفار کرے گا، اب دیکھو اچھے کام نظر آئیں دن میں تب بھی استغفار کرنا ہے، برے کام نظر آئیں تب بھی استغفار کرنا ہے۔ برائی کا، گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، گننے کی ضرورت نہیں، 2-3 منٹ تک سر جھکا کے استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ اور اچھے کام نظر آئیں، نیکیاں اور خوبیاں نظر آئیں، بھلائیاں نظر آئیں، تب بھی استغفار کرنا ہے۔ یا اللہ جس طرح نیک کام کرنے کا حق تھا وہ تو نہیں ہو سکا، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، قبول فرما، غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، تو معاف فرما، حق نہیں ادا کر سکا۔ جب اس طریقے سے اللہ سے مانگے گا تو اللہ رب العزت اس بندے پہ خوش ہو جائیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے، اور دوسرے دن بھی نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تکلیفوں میں ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تو اس پہ صبر کرے، صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی۔ اور اللہ کی نعمتوں کے اوپر جتنا زیادہ شکر کرے گا، فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں پھر نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ یہ کام رات کو روزانہ کرنا ہے۔ ایسا کام کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ تو روزانہ اپنا محاسبہ کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، توبہ کرتا تھا، اب اس سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے سارے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہاں سے اس کا دل چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو فرشتے اس کو اعزاز کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ کتنی
یہ نعمت والی بات ہے، پھر اس کی برکت سے اس کی دنیا کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، دنیا کی زندگی میں تنگ دستیاں، پریشانیاں، بیماریاں اللہ دور کر دے گا۔ یہ روزانہ رات کے محاسبے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔